ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. پچھلی آیتیں آپ حضرات کے سامنے تفسیر کی گئی ہیں. پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہمیشہ کے لیے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ رضائی ماں اور رضائی بہنیں ان سے بھی ہم کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونے والے رشتہ دار ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں. اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو عارضی طور پر ہوتی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں. پچھلی آیت میں ایک بات رہ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں. وہ بھی کون سے بیٹے ہو؟ جو تمہارے خود کے اپنے پشت کے بیٹے. سمجھ رہے تمہارے اپنے صلب سے بچے جو ہیں تمہارے، یعنی اپنے ذاتی بچے. یہ بات اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرما کر ایک چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے لے پالک بیٹے ہوں گے. کون سے بیٹے؟ لے پالک بیٹے، جس کو ہم ہمارے زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گود لینا. جس کو ہمارے زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ گود لیے ہوئے بچے. گود لیے ہوئے بیٹے ہیں. بیٹے بڑے ہونے کے بعد اگر وہ کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو وہ بھی بحیثیت بیٹا ہونے کے، منہ بولا بیٹا ہونے کے، اس کی عورت بھی بہو بن جاتی ہے نا. ارے بھائی، سگی بیٹے کی بیوی ہماری کون ہو گئی؟ بہو بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو حرام بنا دیا. لیکن یہ تذکرہ فرما کر کہ تمہارے سگے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی لے پالک بیٹا، متبنہ بیٹا ہے، گود لیا ہوا بیٹا ہے، تو اس کی بیوی تمہارے لیے حرام نہیں ہے. تم اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ تمہارا اس بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، کون سا بھی رشتہ نہیں ہے، نہ نسبی رشتہ ہے، نہ رضاعت کا رشتہ ہے. سمجھ رہے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف گود لیا ہوا بیٹا ہے. لہذا گود لیے ہوئے بیٹے کی جو گھر والی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. کب؟ اگر بیٹے نے اس کو طلاق دے دیا ہو عدت گزارنے کے بعد.
ہاں کئی کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ بھائی بیٹے کے نکاح میں رہتے ہوئے اس سے شادی کیسا کر سکتا ہے، اس لیے بتایا کہ وہ طلاق دے دے یا وہ بیٹا مر جائے تو اس کے عدت گزرنے کے بعد، چاہے وہ وفات کی 4 ماہ 10 دن عدت ہو یا پھر 3 حیض تک 3 مہینے والی جو عدت ہے طلاق کی وہ عدت گزرے تو اس کے بعد وہ منہ بولا باپ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئے نا؟ وہ چیز کل چھوٹ گئی تھی۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آخری ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم پر حرام ہیں۔ پہلے تذکرہ فرمایا ماؤں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا، خالہوں کا، بھتیجیوں کا، بھانجیوں کا، اور رضائی ماؤں کا، رضائی بہنوں کا، ساتھ ہی ساس کا تذکرہ فرمایا۔ تمہارے عورتوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس بھی تم پر حرام ہے، اور تمہارے وہ بچے، وہ بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں لیکن تمہارے بیوی کے دوسرے شوہر سے ہیں، وہ بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہے، اگر تم اس بیوی کے ساتھ صحبت کر چکے ہو۔ اگر صحبت نہیں کیے ہیں تو تم اس سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وحلائل یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں جس سے تم شادی نہیں کر سکتے، حرام ہیں۔ اور 2 سگی یا رضائی بہنوں کو، سگی یا رضائی بہنوں کو ایک وقت میں تم نکاح میں نہیں لا سکتے، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو نکاح میں نہیں لا سکتے۔ الا ما قد سلف، اللہ نے فرمایا تھا سب کچھ تو گزر چکا ہے، لیکن جو گزر گیا تو گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ دور جاہلیت میں چل گیا لیکن اب احکامات آ چکے ہیں، اب نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ آگے اللہ فرمایا والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، یہ بھی تم پر حرام ہیں، یہ بھی تم پر کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، ساری عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اب اللہ نے آخر میں تذکرہ فرمایا اور شادی شدہ یعنی خاوند والی عورتیں، وہ عورتیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے خاوند موجود ہیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ان کو طلاق نہ دے اور عدت نہ گزر جائے، یا وہ مر گیا ہے تو پھر بیوہ ہے تو اس کی عدت وفات گزر جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ لیکن ابھی فی الحال اگر وہ کسی کے نکاح میں ہیں تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتاتے چلو میں، اگر کوئی آج معاشرے کے اندر ایسے حالات آئے ہوئے ہیں، گزشتہ 4-6 مہینوں میں کئی مسائل اس طرح کے آ چکے ہیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن اس کے ساتھ 2-2.5 سالوں سے دور رہ رہا ہے، اس کے ساتھ رہ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہوا 7 سال کی بچی ہوگی، پیدا ہونے کے بعد جو بیوی کو اس نے چھوڑ دیا تھا، طلاق نہیں دیا تھا بلکہ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر چھوڑنے کا مراد ایسا ہے کہ بھئی گھر اس کے پاس گیا ہی نہیں اور طلاق بھی نہیں دیا اس کو۔ بچی 7 سال کی ہو گئی، اب وہ دوسرے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو رشتہ آیا ہوا ہے، تو وہ بغیر اس شخص کے طلاق دیے کہ اس دوسرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ 7 سال ہو کچھ بھی ہو، اس نے طلاق ہی نہیں دیا ہے، وہ آلریڈی 7 سال سے فلاں کے نکاح میں موجود ہے، وہ خاوند والی خاتون ہے، شادی شدہ خاتون ہے۔ اگر اس سے شادی کرنا ہو تو گرچہ اس کا شوہر 7 سال سے دور رہ رہا ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دینی چاہیے۔ طلاق دینے کے بعد پھر اس کی عدت گزرے گی، اس کی کیا ہوگی؟ عدت گزرے گی 3 ماہ تک۔ اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر یہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے یا دوسرا اس سے شادی کر سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے کئی مسائل آ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، حرمت علیکم، سمجھ رہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھوں سے تمہارے ملکیت میں آ چکی ہیں، مگر ہاں جو تمہارے ہاتھوں میں آ چکی ہیں بطور ملکیت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اسلام کا بول چل رہا تھا اور اسلام غالب آ رہا تھا تو دارالحرب
یعنی کفار کے جو علاقے تھے جہاں پر اسلام نہیں تھا، وہاں پر صرف کفر تھا، تو وہاں سے اگر لڑائی کے بعد کوئی خاتون اگر قید ہو کر آتی تھی، کوئی عورت قید ہو کر آتی تھی، اور اگر وہ اس کا شوہر ادھر دارالحرب بولتے ہیں اس کو، یعنی دارالکفر کو کیا بولتے ہیں؟ دارالحرب، تو وہاں پر اس کا شوہر ہے لیکن وہ قید ہو کر کے آپ کیا پر آ گئی؟ دارالاسلام میں آ گئی، تب ایسی خاتون تمہارے پاس کیا بن کر آئی؟ غلام، باندی بن کر آئی نا بھائی، غلام بن کر آئی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ تمہارے پاس باندی بن کر آئی ہے تو اس کی ایک ماہواری ہونے کے بعد، کتنی؟ ایک ماہواری ہونے کے بعد اگر خلیفۃ المسلمین خود اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یا اس کو کسی کو باندی بنا کر دے دیا تو وہ اس کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ایک ماہواری گزرنے کے بعد۔ تو فرمایا اور خاوند والی عورتیں، حالانکہ دیکھو یہ بھی عورت خاوند والی ہے لیکن اس کا خاوند کہاں ہے؟ دارالکفر میں ہے، دارالحرب میں ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ قید ہو کر کہاں آئی ہے؟ دارالاسلام میں۔ لہذا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خاوند والی عورت وہاں سے ادھر آنے کی وجہ سے اس کا رشتہ کیا ہوگا؟ اس کا نکاح اس کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے، کٹ ہو چکا ہے، گویا اس کا ٹوٹ جانا، کٹ جانا اور ایک ماہواری گزرنا، گویا اس کی طلاق ہو گئی، اب وہ خاوند والی نہیں رہے گی۔ اب چاہے تو خلیفۃ المسلمین اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے، یا اس کو جس کے حصے میں بھی وہ جائے گی وہ اس سے باندی بنا کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ لیکن اس کے لیے کیا شرط ضروری ہے؟ ایک ماہواری اس کی گزرنی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے فرمایا اور خاوند والی عورتیں بھی تم پر حرام کر دی گئی مگر وہ خاوند والی عورتیں جو تمہارے ہاتھوں ملکیت میں آ گئی ہیں۔ یہ آیت سمجھ میں آ گئی سب کے؟ چلیے، کتاب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ لکھ دیا ہے کہ جتنے بھی خواتین کا تذکرہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو یہ خاتون ہے جس سے جو تم پر حرام ہے، یہ اس کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کون سی عورت تم پر حرام ہے، کون سی خاتون ہے جس سے تم شادی نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے تمہارے لیے طے کیا ہے، اور کون سی خواتین ہے جس سے تم شادی کر سکتے ہو، یہ سب کس نے طے کیا ہے؟ اللہ کا طے کردہ نظام ہے، اور اللہ کے طے کردہ نظام کو تم اپنی خواہشات کے تئیں بدل نہیں سکتے، سمجھ میں آیا؟ چاہے تم کو پسند آؤ یا کچھ بھی ہو جائے، اللہ نے حکم دے دیا ہے حرام ہے، بس حرام ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بات سن لے، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور تمہارے لیے ان سب کے علاوہ حلال کر دی گئی ہیں عورتیں، یہ جو ذکر کی ہوئی ہے نا عورتیں، خواتین، ان کے علاوہ تمہارے لیے سب کے سب حلال ہیں، سمجھے؟ ان کے علاوہ جو ذکر شدہ ہیں، جو ذکر کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ سب کے سب تمہارے لیے حلال ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اور یہ رشتہ داری میں نہیں آتے ہیں، نسبی بھی نہیں، رضائی بھی نہیں، اور مصاہرت کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کے علاوہ اگر غیر شادی شدہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن تم ان میں سے بھی صرف کتنے شادی کر سکتے؟ ایسا تو پوری دنیا کی عورتیں تمہارے لیے ان رشتوں کو چھوڑ کے حلال ہو گئی، لیکن ان سب میں تم کتنوں کو؟ صرف 4 کو، سمجھ میں آئے نا؟ یہ قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، اور کیوں لگائی ہے اس پر بات ہو چکی ہے، اللہ نے 4 ہی کو کیوں طے کیا ہے، مقرر کیا ہے، 5 کیوں مقرر نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں اس کے علاوہ تمام کی تمام عورتیں، بشرطے کہ شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے اس کو تلاش کرو شادی کرنے کی غرض سے، نہ کہ صرف زنا کرنے اور مستی کرنے کی نیت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا ہے کہ تمہارے لیے شادی کرنے کے لیے جس خاتون کو بھی تم نکاح میں لا رہے ہو اس کے لیے مال کے ذریعے سے اس کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے۔ گویا اس آیت سے مہر کا واجب ہونا ثابت ہو گیا ہے، بغیر مہر کے شادی ہو ہی نہیں سکتی۔
بغیر مہر کے شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. شادی کے لیے مہر کیا ہے یہ؟ ارے بولو نا بھائی. واجب ہے، شرط ہے. انتبنو، اس شرط کے ساتھ تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں حلال ہیں کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو. اور کیا نیت ہونی چاہیے؟ نکاح میں لانے کی نیت ہونی چاہیے. محسنین، کیا نیت ہونی چاہیے؟ نکاح میں لانے کی نیت ہو. نکاح کی غرض سے ان کو اپنے ان کو مال لے کر کے تلاش کرو. البتہ غیر مصافحین، صرف زنا کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، موج مستی کے لیے نہیں. اس کی قید کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ پیسے کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ارے بھائی بولو نا. یہ جو زنا کے اڈے ہر علاقوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ فحاشی کے جو فحش اڈے جو بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جسم کو پیسوں کے ذریعے بیچا جاتا ہے. اس کی نفی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی وہ بھی لوگ پیسے دے کر ہی کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مال کے ذریعے تلاش کرو تو کہیں تم کو شبہ نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پہ تم نکاح کی غرض سے کیا کرو؟ ان سے شادی کرو. نکاح کی غرض سے ان کے ساتھ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی غرض سے نکاح کرو. اور وہاں پر عفت اور عصمت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر جسم فروش وہاں پر لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر پیسے دے کر ہی جسم کو بیچا جاتا ہے. وہ فحاشی کے اڈے ہیں. وہ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا محسنین غیر مصافحین. نکاح اور شادی کی نیت ہونی چاہیے، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے. فمستمتعتم به منہن، پھر ان میں سے جس سے بھی تم فائدہ حاصل کرو، فائدہ اٹھاؤ، صحبت کرو، وتی کرو، سمجھ رہے ہیں، ملاقات کرو. فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم ان کو ان کا بدلہ یعنی مہر دے دو. تم ان کو ان کا کیا کر دو؟ اس فائدے کا، انہوں نے جو تمہارے لیے اپنا دیا ہوا ہے، اپنی رضامندی جو دی ہے، سمجھ رہے، اتھارٹی تم کو دی ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ مہر ہے جو تم کو دینا ہے. جو مقرر کیا ہوا جو بدلہ ہے وہ تم کو دینا ہے. یہاں پر ایک بہت باریک بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں میں، آپ غور سے سنیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے مفسرین نے یہاں پر 2-3 باتیں بتائی ہیں، آپ کو علم میں ہونے چاہیے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. نکاح کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو نکاح صحیح ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جس کے اندر مہر ہونا چاہیے، اس کے اندر گواہ ہونے چاہیے، اور سنت کے طور پر خطبہ ہونا چاہیے. سمجھے نہیں سمجھ رہے بھائی؟ ارے بھائی سمجھے؟ ہاں. تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے نکاح صحیح کے لیے ضروری ہیں. اور نکاح صحیح کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے کوئی مدت طے نہیں ہونی چاہیے. نکاح کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ میں تیرے ساتھ صرف 1 سال کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایسا اگر کوئی نکاح کرنا چاہے گا تو نکاح نہیں ہوگا. اب یہاں سے بتا رہا ہوں، یہ تو نکاح صحیح ہوا. ایک ہوتا ہے نکاح متعہ. کیا ہوتا ہے؟ متعہ. اور ایک ہوتا ہے نکاح موقت. متعہ کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی جائز نہیں ہے. نکاح متعہ بھی جائز نہیں ہے اور نکاح موقت بھی جائز نہیں ہے. صرف نکاح صحیح جائز ہے، باقی دونوں کے دونوں حرام ہیں. ایک ہی حلال ہے جو ہم لوگ کر کے آئے ہیں الحمدللہ. اور جو 2 ہیں وہ شیعہ کے جو لوگ ہیں، شیعہ فرقہ جو ہے، اس میں کے کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو یہ نکاح متعہ کو اور موقت کو کیا کرتا ہے؟ جائز کرا دیتا ہے، جبکہ یہ کیا جائز نہیں ہے. کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح متعہ کرنا چاہتا ہوں اتنے پیسوں کے عوض میں اور اتنے زمانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فحاشی کو اور بے غیرتی کو اور بے حیائی کو عروج دینا ہو جائے گا. ایران وغیرہ کے علاقوں میں آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں نکاح متعہ، جو کہ حرام ہے. کیونکہ وہ بھی اسی آیت سے کیا کرتے ہیں؟ نکاح متعہ اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں
لیکن ان کو جواب دیا گیا ہے کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے محسنین غیر مصافحین کہا کہ نکاح کرنے کی نیت سے تم پیسے دے کر کے کیا کرو، تلاش کرو، نہ کہ صرف مستی کرنے کے لیے. اور یہاں جو نکاح متعہ میں پیسے دے کر صرف وقتی طور پر کیا کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے. بھائی 2 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، بس 2 مہینے تک اس سے عیاشی کیا کر لیے، عیاشی بول دو اس کو، فائدہ اٹھانا بولو. جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو گئے اس کو تو خود بخود طلاق پڑ جائے گی. سمجھ رہے یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی نکاح موقت جو ہے، وقتی محبت، بھائی تیرے ساتھ میں 5 گھنٹے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، ایک 24 گھنٹے کے لیے وقت طے کر دیا کہ آج کی تاریخ سے کل کی شام تک میں تیرے سے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی تھی یہ نکاح متعہ کی، وقتی طور پر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جہاں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور اپنی خواہش پوری کرنا، یہ اور نکاح کر کے ایک وقتی نکاح کرنا. اور جیسی ہی غزوہ خیبر ختم ہو گیا فوراً کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر جب منع فرمایا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز نہیں قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مفسرین اور سب کے سب نے اس کو کیا کر دیا، ناجائز قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ جب آیتیں اتری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ تم اب اپنے عورتوں کے ساتھ تم کیا کرو، نکاح کرو اور ان کو ہمیشہ کے لیے بیویاں بناؤ اور مال کے ذریعے ان کا مہر ادا کرو، تو اس کے بعد پھر یہ جو نکاح، جو وقتی طور پہ جو نکاح تھا، یہ ختم کر دیا گیا ہے. کیونکہ اس کے اندر نکاح کا جو اصل مقصد تھا، پاک دامنی، عفت، عزتوں کی حفاظت، سمجھ رہے اور عصمت کی حفاظت، یہ کیا تھا، یہ ختم ہو گیا تھا. اصل نکاح کی روح ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اگر ایران وغیرہ کے ایئرپورٹ پر دیکھیں گے تو وہاں پر عورتوں کی بھیڑ رہتی ہے، باقاعدہ وہ اعلان کرتی ہے نکاح کے لیے، وقتی نکاح کے لیے. جو بھی ایئرپورٹ سے باہر نکلا اس کے ساتھ وقتی نکاح کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے آفر دیتی ہیں، 5 دن کے لیے نکاح کے لیے تیار ہو، 3 دن کے لیے نکاح کے لیے تیار ہو، جو کہ حرام ہے. آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی ہے یہ سب. شیعہ کے جو بڑے کچھ فرقے ہیں وہ لوگ آج بھی اس کو کیا کہتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں اور اس طرح سے حرام کاموں میں مبتلا ہیں. جبکہ تمام تر ائمہ اربعہ اور تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح متعہ اور نکاح موقت یہ دونوں کے دونوں ناجائز اور حرام ہو چکے ہیں. اب نکاح صحیح جو ہے وہی ہے جو جائز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَمَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جب نکاح ہو گیا اور جب تم ان سے فائدہ حاصل کر چکو تو تم ان کو مہر دے دو. کیا کر دو؟ مہر دے دو. ضروری نہیں ہے کہ فائدہ حاصل کرنے کے بعد ہی مہر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بھائی نکاح کے مجلس میں ہی مہر کیا دے دیا جاتا ہے، وکیل صاحب اور گواہان مہر ہاتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں، نقد مہر اور ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پہلے ہی. ٹھیک ہے، اب مل گیا جیسی اب ان کو اختیار ہوتا ہے لڑکے کو اور دولہے کو کہ اب وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، تو اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے مہر کے مقرر کرنے کے بعد آپسی رضامندی سے اس میں کیا کرنا ہے، کمی زیادتی کرنے میں. مہر کے مقرر کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی کو اختیارات ہیں، اپنی رضامندی سے اگر چاہے شوہر تو مہر کو بڑھا بھی سکتا ہے. بھائی 5,000 لکھا تھا 5,000، لیکن رات میں آ کے دیکھا بیوی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کی کچھ عادتیں پسند آ گئی تو 5,000 نہیں، اس کے لیے تو 50,000 بھی کم ہے بول کے اس نے کیا کر دیا، بیوی کو 50,000 مہر دے دیا. کوئی بات نہیں، 50 لاکھ روپے دے، 50 لاکھ روپے دے، کوئی بات نہیں. مہر کی زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی مدت نہیں ہے. لوگ اپنے بنگلے اور گاڑیاں سب کچھ ان کے مہر کے نام کیا کر دے. تو مال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے. اس کو مال کہتے ہیں. مال کے ذریعے تم کیا کرنا ہے، مہر طے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات،
اگر چاہے میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے اگر شوہر نے ادھار مہر رکھا تھا لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے کہا کہ ادھار کہاں دیتے بیٹوں، یہ میرے پاس موجود ہے، یہ لو تمہارے 5,000 روپये مہر نقد، تو اس کو اختیار ہے، کوئی اب اعتراض نہ کرے۔ کئی کو تو نے ادھار رکھا تھا نا، کئی کو دیا تو نے، گھر میں کی ساس بہو کے مسائل بہت ٹیڑھے رہتے ہیں، تو ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، نندوں کو، جیٹھانیوں کو، سمجھ رہے کسی کو اختیار نہیں ہے ان دونوں کے آپسی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی۔ اس پر بہت تفصیلی کلام ہم آگے کریں گے، کیونکہ انہی کی چیزوں کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو چکے ہیں۔ ہم اس کی انشاءاللہ آگے تفصیلی طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر ان دونوں کو اختیار ہے، یا تو نقد مہر ہے تو ادھار کر لے، یہ بھی کر سکتے ہیں، بیوی راضی ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، ہاں دونوں راضی ہیں، بھائی بیوی کہہ رہی ہے مجھے نقد نہیں چاہیے، ادھار بھی دے دیے تو چل جاتا مہر، کوئی بات نہیں۔ ادھار تھا، شوہر نے کہہ دیا میں نقد دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ شوہر نے کہا کہ 5,000 تھا، میں 50,000 دے رہا ہوں، چل جاتا ہے، چل جاتا ہے۔ 50,000 مہر تھا، لیکن 50,000 میں نے مہر تو باندھا تھا، لیکن 50,000 نہیں، لیکن 10,000 ہے۔ بیوی نے کہا میں راضی ہوں، تو ختم ہو گیا۔ 50 کا 10 کے اوپر کنفرمائز دونوں آپس میں رضامندی سے فیما تراضی تم بھی کر سکتے ہیں، کسی کو آپس میں۔ ہاں البتہ یہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 10 درہم ہے۔ کتنے؟ 1 درہم 3.5 ماشا، یعنی 3.5 گرام کا 1 درہم ہوتا ہے، تو ایسے 35 گرام، کتنے گرام؟ 35 گرام چاندی کی جو مقدار ہے اسی مقدار کا مہر ہونا چاہیے کم سے کم، زیادہ کی مدت جو بھی ہو۔ اگر کوئی اس سے کم میں مہر مانگتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر مثل واجب ہو جائے گا اس کے اوپر۔ کون سا مہر مثل ہو جائے گا؟ یعنی اس جیسی خاتون کا کیا مہر ہو سکتا ہے مارکیٹ میں، وہ مہر اس کو دینا پڑے گا، لیکن بغیر مہر کے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں پر شادی ہوگی اور مہر کا تذکرہ نہیں ہو گیا تو ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں، شادی ہو جائے گی اور مہر مثل شوہر کے اوپر واجب ہو جائے گا، خود بخود واجب ہو جائے گا، الگ سے نام لکھنا بولنا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ طے کرنا بہتر ہے، ذاتی رقم میں طے کرنا چاہیے، مہر زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال تو یہ دونوں آپسی رضامندی سے مہر کو ادھار کو نقد، نقد کو ادھار، اور زیادہ کو کم، کم کو زیادہ، اور کم کرنا ہے تو اتنا کم نہیں کر سکتے جو 10 درہم سے کم ہو، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، طے کرنے کے بعد مقرر کردہ جو حصہ طے کیا ہوا ہے مہر کو، اس میں تمہاری آپسی رضامندی سے تم اگر کچھ اونچ نیچ جو بھی کم زیادہ کرنا چاہو، رضامندی سے اگر کرو تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم آگے ذکر فرمایا پچھلے آیت میں، اس سے پہلے آیت میں فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بہت ساری آیتیں آپ دیکھیں گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر ہے۔ ایسی کئی آیتوں میں آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف ذکر فرماتے ہیں، جیسے یہاں پر علیم اور حکیم کی صفت ذکر فرمائی۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ جو سارے واقعات ہو گئے، یہ جو سارے احکامات اللہ نے ذکر کرے، یہ جو خواتین کی لسٹ اللہ نے بتا دی حرام، جو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو کوئی آدمی اللہ کے کسی حکم کے بارے میں یہ اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ ایک ایمان والا اعتراض نہ کرے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہر حکم کے اندر جو حکمتیں، جو علتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی ذات ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتی ہے، بلکہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ 5 وقت کی نماز فرض کرنا کیوں کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم کو حکم ہے بس کرنا ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے کیوں فرض کیے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جو اللہ نے بتایا اس کو ہم مان رہے ہیں بس۔ صبح شادی سے وہ غروب آفتاب تک روزہ کیوں ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے کہا ہے بس روزہ رکھنا ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں، ماں سے شادی نہیں کرنا اللہ جانتے ہیں اس لیے نہیں کرنا ہے، اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا ہے۔ بیٹیوں سے شادی نہیں کرنا اللہ نے کہا اس لیے نہیں کرنا ہے۔
ہر حکم کی علت اور حکمت ہم کو تلاش نہیں کرنی ہے، اور جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علتیں حکمتیں ذکر فرمائی ہیں وہ تو تفسیروں کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے ذہن کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک موبائل ہم استعمال کر رہے ہیں، بنانے والے نے اس کے اندر کیسے کیسے فیوچرز ہیں اور کیسے کیسے آپشنز ہیں، کیسی کیسی سیٹنگز ہے اور کیسے کیسے ایپس اس کے اندر ڈالے ہیں، کتنا سب کچھ ڈالا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی غور کریں اس پر؟ ہم نے کبھی بولے کہ یہ سیمسنگ والے نے اس موبائل کے اندر کیمرہ ایسا کیوں ڈالا بول کے؟ کبھی تحقیق کرے گا، اس کی علت پوچھے کہ ہم نے اس کمپنی سے؟ بولو بھائی، آئی فون والے سے پوچھے کہ تو نے یہ موبائل ایسا کیوں بنایا؟ جب دنیاوی چیز کپڑے پہنتے جاتے تو نے کپڑا ایسا کیوں بنایا، کالے کو سفید کیوں نہیں بنایا بول کے کبھی پوچھتے نہیں۔ تو جب دنیاوی چیزیں ایک انسان بناتا ہے تو ہم اس کی علتوں اور حکمتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہمارا کام بن رہا ہے، ہماری استعمال کی چیزیں آ رہی ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، بس ہم یہی دیکھتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے بس۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ بہترین جاننے والے ہیں، اس لیے فرمائے ان اللہ کان علیما، اللہ علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور اللہ ہی ہر حکم کی حکمت کو جانتے ہیں۔ جو بھی حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جو بھی فرض بندوں پر عائد کیا ہے، جن بھی احکامات کا بندوں کو پابند بنایا ہے، اس کی حکمتوں کو، اس کی علتوں کو واحد اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ حکیم بھی ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذکر فرمایا اور کون کون سی عورتوں سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نکاح کرنا ہے تو مہر ضروری ہے، اور نکاح میں بیوی سے جو نکاح کرنا ہے وہ کس نیت سے کرنا چاہیے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، محسنین غیر مسافحین، کہ ہم صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں میں اس سے پہلے شاید نکاح کے بیان میں بات کر چکا ہوں، جس نیت سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ نیت اور وہ فائدہ جس دن ختم ہو جائے گا اس دن آپ بیوی کو چھوڑ دیں گے، اس دن آپ میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ترجیحات بہت ضروری ہے۔ ہم کسی خاتون کو سلیکٹ کر رہے ہیں یا کسی اپنی بچی کے لیے کسی شخص کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کی مال کو بنیاد بناتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بنیاد بناتے ہیں، اس کے حسب نسب کو بنیاد بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ جس دن خوبصورتی ختم نکاح دھڑام سے گر جائے گا، جس دن مال ختم اس دن نکاح دھڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو بنیاد ایسی چیز پر رکھی جائے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ ہے دینداری۔ کیا ہے وہ؟ دینداری۔ وہ ہے اللہ اور رسول کا صحیح معنی میں متبع اور فرمانبردار اور مطیع ہونا، کہ جو کوئی خاتون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند ہو، جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو، چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، کٹورا لے کر بھیک مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مطیع و فرمانبردار ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، احکامات خداوندی اور سنت رسول کو اپنے بدن پر سجایا ہوا ہے، آپ آنکھ بند کر کے اپنی بچی کو اس کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو مالدار بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو کیا بنائیں گے؟ غنی بنائیں گے، مالدار بنائیں گے۔ تو کئیوں کو دیکھا ہے کہ جن کی شادیاں غربت میں ہوئی ہیں لیکن آج وہ دادا بنے ہیں تو کروڑوں کی پراپرٹی ان کے پاس ہے، اور کئی ایسے تھے جن کی شادیاں تو ماشاءاللہ کروڑ پتی سے ہوئے تھے لیکن مرتے وقت ایسے جا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایک کوڑی بھی نہیں ہے ان کے وراثت میں۔ تو وہ مالوں کا آنا اور جانا یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف کی باتیں ہیں۔ لہذا یہ انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نیکی ہو، دینداری کو ترجیح دی جائے، مالداری کو، خوبصورتی کو اور اپنی چودراہت اور اپنے حسب نسب کو بالکل بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.